الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها ولا ينقص من أجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل عليها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی ایسا طریقہ اور ایسی شکل اختیار کرے اور ایجاد کرے جو اچھی ہو تو ایسی صورت میں اس حسنہ اور اس بھلائی کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنے چلنے والے لوگ ہوں گے ان کو بھی وہ اجر ملے گا. لیکن ان کے اجر کی وجہ سے پہلا جس نے ابتدا کی تھی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ ان سب کا اجر جو ہے اس کو ملتا رہے گا. کتنی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی برائی شروع کی کوئی اسی برائی کی ابتدا کی اس کی بنیاد ڈالی تو ایسی صورت میں اس کو تو اس برائی کا گناہ ہوگا ہی لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے تو ان کو تو اس کا وزر اور گناہ ہوگا ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس نے اس کی ابتدا اور بنیاد ڈالی تھی وہ اس کے اعمال نامے کے اندر بھی وہ برائی لکھی جائے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے کوئی نیک کام شروع کریں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالیں. الحمدللہ آج سے تقریباً کچھ نہیں تو 58 سال یا 60 سال پہلے کی ہی کہ ہمارے انجمن اشاعت اسلام جو ہے اس کی بنیاد پڑی تھی اور الحمدللہ اس میں اس کے بانیوں میں سے اور اس وقت جو ہمدرد لوگ ہوں گے ان میں سے میرے خیال سے صرف 4 یا 5 ایسے حضرات جو ہیں جو باقاعدہ حیات ہیں. باقی سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور جو حضرات زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر برکت کے عطا فرمائے. ان میں سے آپ بہت سے حضرات کو جانتے بھی ہوں گے. ہمارے سعید بھائی حاجی سعید بھائی روغت ہے, حاجی ایوب خان چاچا ہے, اسی طرح حاجی عبدالمجید خان ہیں اور ہمارے حاجی ابراہیم بھائی نوجی والے ہیں. یہ 4-5 آدمی ایسے ہیں جو اس وقت کے جنہوں نے انجمن اشاعت اسلام کی گویا بنیاد ڈالی تھی اور سب سے پہلے اس کا تعاون کیا تھا. وہ حضرات اس میں سے ہیں. باقی سارے کے سارے حضرات جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس مسجد نئی مسجد کے بننے سے پہلے 15 سال پہلے جو ہے وہ پرانی مسجد 102 کے اندر جو ہے اسی کے اندر گزارا کرتے تھے. اس میں بھی جو ہے عجیب بات یہ ہے میں جب یہاں آیا شروع میں چونکہ دارالعلوم جامعہ میں عربی کتاب پڑھاتا تھا یہاں آنے کے بعد کوئی موقع نہیں تھا مکتب کے اندر عربی پڑھانے کا تو سوچا کہ میں کیا کریں. ویسے تقریر کرنا تو جانتا نہیں تھا بیان کرنا آتا نہیں تھا لیکن سوچا کہ اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو جو کچھ پڑھایا ہے وہ بھی بھول جائیں گے. تو پھر جو ہے 2 چیزیں شروع کی تھی پہلے. ایک تو یہ کہ کلام اللہ کا درس دیں تاکہ اس بہانے سے جو ہے کچھ نہ کچھ کتاب دیکھنے کا تفسیر دیکھنے کا موقع مل جائے اور اپنا علم جو ہے جو اساتذہ سے حاصل کیا تھا ضائع نہ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ سلسلہ جاری رہا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر جمعہ کو 10-15 منٹ بیان کرنے کا تو الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اب الحمدللہ چونکہ ہمارے یہاں یعنی اس زمانے کے اندر عام طور پر اردو جاننے والے لوگ تھے. اب ہماری نئی نسل جو ہے جن کو اردو سے دلچسپی نہیں ہے حالانکہ اردو سے ضرور دلچسپی رکھنی چاہیے اس لیے کہ وقت نہیں ہے ورنہ بتاؤں گا کہ ہر بات کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا اصل لطف اصل مزہ اور اصل کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. کہ بہرحال جو ہے اردو کے اندر جو ہمارے عقیدے بیان کرتے ہیں ان سے یہ حضرات ہمارے نوجوان جو محروم رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب سے یہ بات ہوئی ہے ابھی پچھلے تقریباً کچھ نہیں تو 8-9 سال سے جو ہے ہمارے نوجوان عالم مولانا ابراہیم صاحب جو ہے ان کا تقرر ہوا. انہوں نے بھی جو ہے اس سلسلہ انگریزی کا جاری کر دیا اور الحمدللہ ہر پیر کے دن جو ہے وہ بھی عصر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ادھر سے قرآن دیتے رہتے ہیں. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جن بزرگوں نے انجمن اشاعت اسلام کی بنیاد ڈالی اسی کی ماتحتی کے اندر مکتب بھی چلا
اور اس کے بعد یہ مسجد بھی الحمدللہ وجود میں آئی، اور جو ہے اس مدرسے سے جو ہے وہ تقریباً کچھ نہیں تو 50 کے قریب تو حفاظ کرام اسی مدرسے سے نکلے، اور یہاں سے پڑھ کر جو ہے جو دوسرے دارالعلوم میں گئے وہ حفاظ تو الگ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو عالم بنے وہ بھی تقریباً کچھ نہیں تو 25-30 عالم جو ہے ہمارے گونسل کے جو ہے اسی مدرسے کے سے جو پڑھ کے نکلے تھے وہی علماء بھی بنے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی آج ان کے اعمال نامے کے اندر کتنا ثواب جاتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اسی طرح نیک کام کرنے کی اور نیک کام کے اندر تعاون کرنے کی اور حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بہرحال آج کی مجلس تو سب کو معلوم ہے کہ درس قرآن کا آخری سبق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ آج جو ہے ایک نکاح بھی ہے، اور وہ نکاح بھی جو ہے ماشاءاللہ ایک عالم اور حافظ کا ہے، اور دلہن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہے۔ اور ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے ابتداءً جہاں پڑھنے گئے تھے عربی حفظ کلاس اور عالم کلاس، وہ تراج مدرسے میں ہم نے شروع کیا تھا۔ تراج مدرسے کے بانی جو ہے مفتاح العلوم کے حضرت مولانا علی محمد صاحب تراج بھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے فرق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دلہا کے بھائی جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن اور قاری ہے، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آ کر کلام پاک کی جو ہے مختصر تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور رات کے شر سے جس وقت وہ چھا جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جس وقت وہ حسد کرے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے پروردگار سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے. کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں، اور وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی. یہ ان دو صورتوں کی آیتوں کا ترجمہ ہے. ان دو صورتوں کو ایک ساتھ اس لیے بھی تلاوت کیا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے ایک ہی وسعت نازل ہوئی ہیں. پہلی صورت کے اندر جو ہے 5 آیتیں ہیں، اور دوسری صورت جو ہے اس میں 6 آیتیں ہیں، اور بالاتفاق یہ مدنی صورت ہے. اور بالاتفاق یہ بھی معلوم ہے کہ یہ صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو ان دو صورتوں، بلکہ اس سے پہلے جو 2 صورتیں تھیں ان کے شروع کے اندر جو ہے لفظ قل موجود ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. تو ویسے تو پورا کلام جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں الفاظ نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کلام اللہ جو ہے قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہے، اور اس کے معنی اس کے اندر جو ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. اس میں کچھ ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وارد ہوتی ہے، اس کو تو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور بہت سی اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے. اور اسی طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو دیکھ کر جو ہے اس کو باقی رکھیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نکیر نہ فرمائیں، تو وہ قولی نہیں بلکہ وہ عملی حدیث میں کہلاتی ہے. بہرحال یہاں شروع کے اندر جو ہے لفظ قل ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان صورتوں کو پڑھیے اور تلاوت کیجیے. ان دونوں صورتوں کے نزول کا بھی خاص طور سے ایک سبب نزول ہے کہ کیوں نازل ہوئی. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک زمانے کے اندر جو ہے مدینہ منورہ میں جب آپ تھے تو یہود تو پہلے سے دشمن تھے، یہودوں کی سازشیں چلا ہی کرتی تھی. تو یہود ایک مرتبہ جو ہے ایک یہود نے جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، اس نے یہ سوچا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروں. تو جادو کرنے کے لیے جو ہے اس کی بیٹیاں بڑی ماہر تھیں. تو اس نے ایک دوسرا لڑکا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر آیا کرتا تھا، وہ بھی یہودی تھا، اس کو بہکایا اور بہکا کر پھر اس کو یوں کہا کہ تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تو لے آؤ. چنانچہ وہ موقع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے تو وہ بال نیچے گرتے تھے، کیونکہ خادم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس نے وہ بال بھی لیے اور کنگھی کے جو دندانے گر جاتے تھے وہ بھی اس نے کچھ لے لیے اور لے جا کر پھر جو ہے لبید بن عاصم کو دے دیے. اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد وہاں مدینہ سے باہر ایک کنواں تھا، زرعان جس کو کہتے ہیں. اس کنویں کے اندر جو ہے کھجور کا جو نیچے کوشہ ہوتا ہے اس کوشوں کے اندر دبا کر جو ہے اور ایک تانت کے اندر یعنی دھاگے کے اندر جو ہے اس نے 11 گرہ لگائے اور ہر گرہ کے ساتھ ایک سوئی اس کے اندر پروئی اور یہ اس کے بعد جو ہے اس کنویں کے اندر جو ہے اس نے دبا دیا.
اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اثر ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کام کیا کہ نہیں کیا، بھول جاتے تھے، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی، حقیقت میں وہ دونوں فرشتے تھے، وہ دونوں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آپ کے سرہانے پر بیٹھ گئے اور ایک پائنتی کی طرف بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو اس دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو کہا کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس کے بعد بتایا گیا کہ لبید نے اس کے اوپر جادو کیا ہے۔ پوری تفصیل جیسے میں نے بھی کہا ایک دوسرے کے سوال کے بعد بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس یہ پورا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت یاسر، ان 3 آدمیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہاں پر بھیجا اس کنویں کے پاس۔ چنانچہ وہ گئے اور کنویں میں سے جو ہے وہ نے وہی چیز جو کہی تھی بالکل اسی طرح جو ہے ایک دھاگا تھا، اس کے اندر 11 گرہیں تھی، یعنی نوٹ لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک کے اندر چھوٹی چھوٹی سوئیاں بھی تھی، وہ چیز نکال کر لائے۔ جب نکال کر لائے تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر جو ہے یہ دونوں صورتیں سنائی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں، دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں، اس طرح کل 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ ہر آیت کے پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ ایک گرہ کھل جاتی تھی اور وہ سوئی نیچے گر جاتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر جو ہے شرح صدر ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب پوری دونوں صورتیں پوری ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل اچھے ہو گئے۔ یہ جو ہے اس کا سبب نزول ہے اور یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے اندر اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ہر اس شخص کو جو کبھی کوئی اس طرح کا اثر ہو جادو کا یا بد نظری کا، تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اس کو کا علاج کر لے، ادھر ادھر دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا سوال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشری تقاضے جتنے بھی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو پیش آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، وہ پانی بھی پیتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے جسمانی طور پر جس طرح اور انسانوں کو جو بات پیش آتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی پیش آتی ہے، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی سحر کیا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے برابر یاد ہے ہمارے استاد حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تفسیر کے اندر فرمایا تھا کہ کلام پاک کے اندر جو ایک لفظ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہاں 2 لفظ ہے افإن مات او قتل، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے جو ہے حفاظت کریں گے، اس لیے ظاہری طور پر کوئی شہید کر دے یہ صورت تو پیش آنے والی تھی ہی نہیں۔ لیکن ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کے اندر جو ہے زہر دیا تھا، اس زہر کا اثر ہر سال ظاہر ہوتا تھا، تو گویا یوں ظاہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طبعی موت بھی دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہ زہر کا اثر بھی ہوتا تھا، شہادت کی موت بھی دی۔ اس لیے کلام پاک کے اندر جو ہے یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے۔ بہرحال اس صورت کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں مختصر، اور چونکہ ہمارے اکابر خاص طور سے آئے ہیں انشاءاللہ انہیں کے مواعظ سے آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ ہم تو انشاءاللہ ہر ہفتے جس طرح ہر بدھ کو کرتے تھے انشاءاللہ تفسیر کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب سے، اس کی من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی پوری مخلوق کے شر سے، اور رات کے شر سے۔ غاسق کہتے ہیں چھا جانے والی، تو رات ہر ایک پر چھا جاتی ہے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والی کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جس وقت وہ حسد کرے۔ تو یہاں جو ہے رب الفلق کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صرف بیان کی کہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ اصل میں نور جو ہے یہ ایک وجودی چیز ہے، بخلاف ظلمت اور تاریکی اور اندھیرے کے، جہاں اندھیرا وہاں ہوگا جہاں نور نہیں ہوگا۔ کتنا بھی اندھیرا ہو اس میں آپ ہلکی سی ایک ماچس اور دیا سلائی بھی اگر جلا دیں گے تو وہاں سے وہ ظلمت کتنی دور ہو جائے گی۔ تو نور جو ہے یہ وجودی چیز ہے، تو اس طرف اشارہ ہے اعوذ برب الفلق، صبح کے رب سے میں پناہ لیتا ہوں،
اور ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی. تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ساری مخلوقات کو آپ دیکھیں جائیں تو اس کی 3 قسمیں نکل سکتی ہے. کچھ مخلوق ایسی ہے جن کے اندر خیر غالب ہے، یعنی بہت زیادہ خیر ہی خیر ہے، شر کا اس کے اندر نام ہے لیکن برائے نام شر نہیں ہے، یہ شر ہے تو کسی اور جہت سے ہے. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جس کے اندر شر ہی شر ہے گویا، یعنی شر غالب ہے اور خیر اس کے اندر بہت ہی مغلوب ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہے اس پہ دونوں پہلو ہے لیکن استعمال کرنے والے پر موقوف ہے. وہ اگر خیر میں استعمال کرے تو خیر ہے اور اگر وہ شر میں استعمال کرے تو وہ شر ہو جاتی ہے. جیسے خیر ہی خیر ہو، جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے جو ہیں وہ سب کے لیے خیر ہی خیر ہیں، لیکن وہ قوم کی جن کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ان کے حق میں کیا ہو گئے؟ ان کے حق میں شر ہو گئے، لیکن فی نفسی فی ذاتی ہی کیا ہے؟ وہ خیر ہی خیر ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ جو ہے وہ تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو رحمت بن کر ہی آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رحمت للعالمین ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن شر کس اعتبار سے؟ جو ان کی تکذیب کرے گا، جو ان کو جھٹلائے گا تو اس کے حق میں پھر شر ہو جائے گی. ورنہ یہ کہ وہ جو ہے ان کے اندر خیر ہی خیر ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جن کے اندر خیر ہے. تو وہاں اس کے پناہ ماننے کا کیا مطلب؟ اس سے پناہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی تعلیم ایسی بات کرنے سے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے یا ان کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ مطلب ہے. جیسے سارے انبیاء بھی اس میں آگے، اولیاء کرام کے اندر خیر ہی تو ہوتی ہے، خیر غالب ہی ہے. تو اولیاء کرام سے نفع نہ اٹھانا، ان کی مخالفت کرنا، ان کو تکلیف دینا. اسی طرح علماء کرام ہیں کہ عام طور پر علماء کرام سے لوگوں کو نفع ہی پہنچتا ہے. جو علماء ربانیین ہیں، علماء حقانیین ہیں، ان کے اندر خیر غالب ہے، تو ان کی کوئی خلاف کرے، ان کے مجلس سے دور رہے اور ظاہر بات ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے پھر ان کے حق میں وہ شر ہے، یہ مطلب ہے. اور ایسی مخلوق کی جن کے اندر شر ہی غالب ہے تو ظاہر بات ہے کہ شیطان ہے، کہ شیطان کے اندر شر ہی شر ہے. وہ کبھی کسی کی خیر چاہتا ہی نہیں، وہ تو برائی چاہتا رہتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور ایسا پیدا کیے ہیں جن کے اندر جو ہے جیسے موذی جانور ہے، درندے ہیں کہ ان کے اندر شر ہی ہے لیکن اس کے اندر بھی خیر کچھ نہ کچھ. یا اسی طرح جیسے زہر ہے، زہر والے جتنی چیزیں ہیں مطلب وہ سب کی سب جو ہے اس کے اندر شر اور برائی ہے. لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے اس زہر کی ملاوٹ کر کے جب دی جاتی ہے تو بیماری دور ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو اللہ والے ہیں وہ اس دنیا کے اندر تدبر کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو یہ فلش قسم سب بیت الخلاء بن گئے کہ آدمی جہاں فارغ ہوتا ہے پانی چھوڑتا ہے تو بہہ جاتا ہے، تو فضلہ بہہ جاتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں کھیت میں یا اسی طرح ایسی جگہ پر جاتے تھے کہ جہاں فضلہ جمع ہوتا تھا تو اس کے اندر کیڑے بھی پڑتے تھے. تو ایک آدمی کے دل کے اندر آیا کہ یہ جو پاخانے سے جو کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ تو گندا ہی گندا ہوتا ہے. تو اس کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوا کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے جو ہے اس کو پیدا کیا تو اس کے اندر کیا نفع ہے؟ اس میں تو کوئی نفع نہیں ہے، یہ تو گندا ہی گندا ہے. بظاہر اس کے دل میں ایسا ہے. عجیب اتفاق، وہ ایسا اس کے پیٹ کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ اچھا ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھے سے اچھے حکماء کے پاس، اطباء کے پاس گیا، بہت علاج کرایا، تنگ آ گیا. اس کے بعد ایک حکیم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا علاج ہی کرنا ہو ایک دوا بتاؤں گا لیکن وہ تم کر نہیں پاؤ گے. اس نے کہا کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، تم زہر کھانے کو میں زہر ہی کھا جاؤں گا اس وقت کو، اس لیے کہ میں مر جاؤں اس میں مجھے راحت ہے بنسبت اس کے اتنے سال سے میں تکلیف اٹھا رہا ہوں. اس نے پھر بتایا کہ ایک کیڑا لے لو، اس کو دھوپ پہ سکھا لو، سکھا کر سفک بناؤ، کھا جاؤ، اچھے ہو جاؤ. مر رہا تھا کیا کریں. اس کے بعد اس نے کھا لیا. اس وقت اس کے دل میں آیا اوہ میں نے اعتراض کیا تھا خدا تعالیٰ کے فرمان پر کہ اللہ تو نے اس کو بیکار پیدا کیا. تو اس وقت اس نے فوراً اقرار کیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شر رکھی ہے وہ شر بھی جو اس کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ ان حکمتوں کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے. تو میرا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دونوں باتیں ہیں. جیسے مال جو ہے کسی آدمی کے پاس مال ہو جائے، مال دونوں باتیں اس کے اندر آپ خیر کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہیں، یتیموں کو کھلائیں، بیواؤں کو دیں، نیک مساجد بنائیں، مدرسے بنائیں اور جتنے نیک مصارف ہیں اس کے اندر آپ خرچ کرتے ہی رہیں.
آپ کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. لیکن وہی مال ہے, اسی مال کو آپ غلط جگہ استعمال کریں, گھر میں ٹی وی لائیں اور جو ہے سنیما دیکھیں, اور اسی طرح اس سے خدا نہ خواستہ شراب پئیں, یا اور غلط جگہ غلط مصارف کے اندر آدمی خرچ کرے, جیسے کہ رات دن کرتے ہی رہتے ہیں لوگ. تو کیا بات ہے, مال اپنی جگہ پر فی نفسی نہ ہے, وہ تو اچھا ہی ہے, لیکن اب استعمال کرنے والے پر. اسی طرح علم ہے, یا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے, چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم دیا ہو, علم حاصل کیا ہے لیکن شہرت کے لیے حاصل کیا ہے, نام و نمود کے لیے حاصل کیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے حق میں کیا بنے گا؟ اس کے حق میں تو وہ نافع نہیں بنے گا, ہزار ہی بنے گا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو وصف دیے ہیں, جو اچھی اچھی خوبی دی ہیں, کسی کو صحت دی ہے, کسی کو حسن صورت دی ہے, کسی کو حسن صوت دیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ استعمال کرنے پر ہے. آپ صحیح مصرف میں استعمال کریں گے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گی, اور اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو آپ کے لیے شر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اس میں پناہ مانگتے ہیں, من شر ما خلق, جمیع مخلوق سے میں پناہ مانگتا ہوں, ان ساری چیزوں کی جتنی برائیاں ہیں ان سے بھی پناہ ہو جائے گی. اور رات کے شر سے جس وقت وہ پھیل جائے, رات ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور اندھیرے ہونے کی وجہ سے جو ہے ظلمت دونوں قسم کی ہے, ظاہری ظلمت ہو تب بھی اور باطنی ظلمت ہو بھی. وہ ظاہری ظلمت تو کیا ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا ہونے کی وجہ سے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات آتی ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں, اس لیے ایسے وقت اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ. معلوم ہوا کہ ظلمت کے ساتھ جو ہے ان جنات کو, شیاطین کو خاص مناسبت ہے, اس لیے وہ ایسے وقت میں نکلتے ہیں. چور وغیرہ کہاں, چور ہے, ڈاکو ہے, وہ راتی کا انتظار کرتے ہیں کب اندھیرا ہو کہ ہم اپنا کام کریں. تو اسی طرح اور جتنی برائی کرنے والے ہیں وہ ظلمت اور اندھیری کا انتظار میں ہوتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور اس سے مراد سحر ہے کہ جادو کے شر سے اللہ حفاظت کرنا. اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب حسد کریں, حسد اتنی بری چیز ہے, حسد کا مفہوم تو سب جانتے ہیں. کسی دوسرے آدمی کے اندر جو بھی خوبی ہو, چاہے مال کے اعتبار سے ہو, حسن کے اعتبار سے ہو, جس اعتبار سے ہو, اس خوبی کو آدمی دیکھ کر جلس کرے, جلے, اور یہ سمجھے کہ اس کے پاس سے چلی جائے, وہ کس طرح محروم ہو جائے, یہ حسد کہلاتا ہے. ہاں, اگر آدمی یہ چاہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی میرے اندر بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس کو غیبتہ کہتے ہیں. حسد کی برائی حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کے اندر آگ لگا دی جائے. ظاہر بات ہے کہ آگ لگا دی جائے گی تو کوئی لکڑی باقی رہے گی, بھی نہیں رہے گی. دوسری دو باتیں کہہ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے, وہ تو جن میں سے, کلام پاک میں خود موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے, ریاضتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا مقبول اس وقت بن گیا تھا کہ معلم الملائکہ تو اس کا لقب تھا, فرشتوں کا استاد بن گیا تھا. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سجدے آدم کے سامنے سب سجدہ کرو, جھک جاؤ, تو جو ہے وہ جھکا ہے حسد کی وجہ سے. تو حسد ایسی برائی ہے جو سب سے پہلے اس نے ابتدا کی, اور اس کا انجام کیا ہوا وہ سارے حضرات کو معلوم ہے. اور دنیا کے اندر سب سے پہلے جو قتل ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا حسد کی وجہ سے, کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو بہن, جس بہن کی پیدا ہوئی تھی اسی کے ساتھ وہ نکاح کرنے کو چاہتا تھا. حالانکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ جس کے ساتھ جو بہن پیدا ہو وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا, بلکہ دوسرے کے ساتھ جہاں پیدا ہوئی ہے اس بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. اسی حسد کی وجہ سے جو اس نے قتل کیا تھا. اور حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے, جتنے مرڈر ہوں گے, اس کا گناہ قاتل کو جس طرح ہوگا ایک گناہ جو ہے اسے وہ قابل کے اعمال نامے کے اندر بھی لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. تو بہرحال حسد جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. تو یہاں 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی گئی. اور سورہ ناس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کا ذکر ہے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو کس سے؟ رب الناس سے. ناس سے مراد لوگ ہیں, سارے لوگ. اور لوگوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ساری مخلوقات کے اندر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اور ناس کے متعلق جو ہے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں, عربی کے اعتبار سے یہ جمع من غیر لفظ ہی ہے, یعنی یہ انسان کی جمع ناس ہے. جیسے کلام پاک میں کی جگہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو وہاں نفس سے مراد انسان ہے اور اس کی جمع الناس آئی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. اور تو چونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, تو یہاں ایک صفت یہ ذکر کی کہ لوگوں کے رب سے, دوسرا لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود.
اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد پناہ جو مانگی ہے وہ کس سے مانگی ہے؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور اس کی خاص ایک صفت بھی ذکر کی، الذی یوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے، موقع دیکھ کے آگے بڑھے، جہاں موقع نہ ہو تو پیچھے ہٹ جائے۔ حدیث پاک میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سون کو جو ہے انسان کی زندگی کی طرف لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ جب انسان کو غافل پاتا ہے تو اس کے اندر جس طرح انجیکشن لگاتے ہیں اسی طرح وہ جو ہے وہ وسوسے کے انجیکشن لگاتا رہتا ہے، اور جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی، یہ شیطان کی خاص صفت ہے۔ پھر اس کے اندر شیطان کے وسوسے سے جو ہے عبادت کی دعا کی ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں وہ تو معلوم ہے آپ کو، لیکن صرف اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ آدمی کے دل کے اندر جب کسی برائی کا ارادہ ہو تو یہ حقیقت میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک اس کا نفس جو ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو شیطان پہلے جو ہے وہاں ذرا سی چنگاری ڈال جاتا ہے۔ اب اگر آدمی فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اور جو ہے جو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو استحضار ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس گناہ کی طرف آدمی توجہ نہیں دے گا اور جو ہے دوسرے کام کے اندر لگ جائے گا۔ تو اور اگر آدمی اس کے اندر سوچ میں پڑ جائے، جیسے مثلا کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی، کوئی حسین عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ نظر پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگر آدمی تنہائی میں ہو، اس کا وسوسہ آئے تو اس کو چھوڑ دے، فوراً کسی دوسرے کام میں لگ جائے، قرآن شریف پڑھنے میں لگ جائے، نماز پڑھنے میں لگ جائے، اور پھر نیک دوست ہو اس کے ساتھ بات کرنے میں لگ جائے، کوئی کتاب دیکھنے میں لگ جائے۔ یہ وسوسہ دور کرنے کا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ۔ لیکن اگر اس کے بعد آدمی اسی کو سوچے وہ کون تھی، کیا تھی، کہاں گئی، بہت بری بات ہے۔ تو وسوسے کے متعلق یہ ہے، نہ اس کو دور کرنے کی فکر کرے، نہ آدمی اس کو سوچنے کے متعلق فکر کرے۔ جتنا سوچتا جائے گا اس کے اندر گھستا چلا جائے گا اور شیطان کو موقع ملے گا۔ بلکہ خود حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، آپ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کھڑکی میں سے آپ کو کنگھی کر دی۔ جب جانے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دروازے تک چھوڑنے گئے۔ اتفاق سے 2 صحابی تھے، وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے شرم کے مارے جلدی جلدی چلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، ٹھہر جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہادی زوجتی صفیہ، یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ ہمارے دل میں کوئی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کر دے۔ تو اگر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی وسوسہ ہو تو ایمانی سے ہاتھ دھوئیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں، بلکہ ان کے دل میں مسئلہ نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبی ہی ہیں، معصوم ہیں، لیکن یہ عورت معلوم نہیں کون تھی اور کیوں آئی تھی، مثلا ان کے متعلق اگر بدگمانی ہو، یہ بدگمانی بھی صحیح نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کو دور کر دیا۔ بہرحال وسوسے کے متعلق اتنی بات یاد رہے کہ آدمی اس کے متعلق بالکل نہ پڑھے، بلکہ یا تو اعوذ باللہ پڑھ لے، یا قرآن شریف پڑھے، یا کسی نیک کام کرنے لگ جائے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے کس میں سے ہوتے ہیں؟ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ تو برابر ہی ہیں، لیکن انسان میں سے کون ہیں؟ تو انسان میں سے وہ ہیں جو برائی کی طرف آپ بولے ہیں۔ جیسے آج کل آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کل ناول ہوتی ہے، ناول لکھنے والا جو ہے ناول لکھے جو ہے دے دیتا ہے، اب پڑھنے والا اس کو پڑھ کے پھر کیا کرتا ہے، اس کا دماغ کہاں کہاں جاتا ہے۔ یا اسی طرح جتنے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر جو ہے پروگرام آتے ہیں، گندے پروگرام، ان گندے پروگرام کو بنانے والے جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی جنات تھوڑی ہیں، وہ انسان ہی ہے۔ تو یہ تو میں نے صرف اس لیے مثال دے دی، یہ 2 مثال ایسی دے دی کہ بالکل بدیہی ہے اور ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے، لیکن صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہوتی ہے۔ بہرحال انسان میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور شیاطین میں تو ہے ہی۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت تفصیل ہے، لیکن مجھے ان تفصیل میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی تھی اور 3 باتوں سے، 3 برائیوں سے پناہ مانگی تھی، اور اس صورت کے اندر جو ہے صرف ایک سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کا تذکرہ ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ 3 صفت اس لیے ذکر کی گئی کہ پہلی برائی جو ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، وہ جسمانی مضرت اور جسمانی نقصان ہے، اور دوسری جس برائی سے پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے اور ایمان سے ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں 3 صفتیں خاص طور سے ذکر
کی گئی ہے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جسمانی اور روحانی ہر طرح کے شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اخیر کے اندر جو ہے عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا میں پڑھ لیتا ہوں، باقی اصل دعا تو مولانا عالم صاحب انشاءاللہ کرائیں گے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جو علماء آپس میں ہمارے قریب رہا کرتے ہیں، دور نہیں رہتے ہیں، تو ہماری اردو زبان میں ایک کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور ہم ان سے عام طور پر استفادہ کم کرتے ہیں یا بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اتفاق سے ویسے ہی کبھی کبھار کوئی باہر سے تشریف لے آتے ہیں تو ہم ان کی پوری حالت سے تو واقف بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ ان کو علامہ یا فلاں القاب سے یاد کر لیتے ہیں تو ہم معلوم نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں، اصل تو یہی ہے کہ جو ہمارے مقامی علماء ہیں ان کی، بلکہ جو بھی علماء حقانیین ہیں، ربانیین ہیں، خصوصاً جو ہے جو جن کا تعلق قرآن و حدیث کی خدمت کے ساتھ ہے، ان سے ہمیں استفادہ کرنی چاہیے، ہمارے دلوں کے ان کی قدر کرنی چاہیے. انشاءاللہ ایسا اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو ہے کل قیامت میں بھی ہمیں جو ہے ان کا جواب اور ان کا پڑوس نصیب ہوگا. بہرحال جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے مولانا محمد عجیب صاحب جو الحمدللہ فراغت کے بعد ہی سے ہندوستان جب تک رہے وہاں پر بھی پہلے مدرسے چھاپی میں اور اس کے بعد ترکیسر فلاح ادارے کے اندر حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے یوزبری مدرسے کے اندر بھی جو ہے حدیثی کتاب پڑھاتے رہے، اور ابھی لیسٹر کے اندر مقیم ہیں. یہاں پر بھی دارالعلوم کے اندر وہ شیخ الحدیث ہیں، مجلس دعوت الحق کے بھی وہ مدیر ہیں. اور عجیب بات تو یہ کہ ترکیسر کے اندر پہلے پڑھاتے تھے، ابھی ترکیسر میں پچھلے چند سالوں پر جو ہے اوپر کے اساتذہ کا شیخ الحدیث کا اور دوسرے ایک دو عالم کا انتقال ہو گیا، تو خاص طور سے وہاں والوں نے سے درخواست کی کہ آپ وقت نکال کر یہاں بھی آئیں اور یہاں بھی درس دیں. تو گویا ان کا درس اس زمانے میں اتنا مقبول تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں، چنانچہ سال میں زیادہ وقت تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن چند مہینوں کے لیے جو ہے فلاح ادارے کے اندر بھی تشریف لے جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پر بھی درس حدیث دیتے ہیں، یہاں پر بھی درس حدیث دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اکابر کے ساتھ بھی خاص طور سے تعلق ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. حضرت کی طرف سے ان کو بھی جو ہے نسبت بھی ہے اور حضرت کی طرف سے اجازت بھی ہے، حضرت کی مجاز بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے کراچی کے ہمارے بھی شیخ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کی بھی یہ مجاز ہیں. اور اب اس کے بعد جو ہے مولانا ذوالفقار نقشبندی سے تعلق ہوئے، منسلک ہوئے، انہوں نے بھی اجازت دے دی. تو حقیقت یہی ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے آپ کو گمنام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو گمنام لوگوں کو نصیب ہیں ان سے ہمیں استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے. میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ کا ہم سب کو مسلم فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، علماء کرام اور تمام حاضرین ملت، آج کا دن بہت ہی مبارک ہے کہ اس میں ایک بہت ہی عظیم دین کا کام ہوا اور اس کی آج تکمیل ہو رہی ہے. یعنی قرآن کریم کے درس کا ایک سلسلہ جو عرصے دراز سے چل رہا تھا، آج اس کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ
اس ختم کو بے پناہ قبول فرمائیں۔ اتنی طویل مدت انہوں نے قرآن کریم کا درس دیا اور سننے والوں نے اسے سنا، تو سننے والے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے طویل عرصے تک، اگرچہ بہت سے وہ بھی ہوں گے جو شروع میں نہیں ہوں گے، بعد میں آئے ہوں گے، بہت سے وہ ہوں گے جو بعد میں آئے، بعد میں نہیں ہیں، شروع میں تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس دور سے لے کر آج تک برابر شریک رہے، تو یہ حضرات بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میرا مقصد اس وقت چند ایسے کلمات عرض کرنے ہیں جو مختلف پروگرام کا تعارف کرا دیں، ورنہ اصل بیان ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد آدم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا، جو ماشاءاللہ ایک زمانے سے، عرصے دراز سے مختلف میدانوں میں بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کا وعظ بہت ہی مؤثر اور مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے وجود سے منتفع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کی کہ دیکھیے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوا، درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس میں جہاں ہمارے حضرت مولانا عبدالاول صاحب مبارکبادی کے مستحق ہیں، وہیں پر کمیٹی کے اور سوسائٹی کے وہ حضرات بھی جو اتنے دنوں میں مسلسل انتظامی لائن میں چلے آئے ہیں، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کوئی کام اسی وقت وجود میں آتا ہے جب تمام مل کر اس کام کو کرتے ہوں۔ عامتاً یہ ہوتا ہے کہ علماء آتے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال رہ کر ایسے حالات بنتے ہیں کہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی سوسائٹی، کچھ لوگ جو جمع ہو چکے ہیں، وہ اس طریقے پر آپس میں نبھاؤ کریں کہ بھائی ہمارے امام، ہمارے عالم ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل جل کر کام کریں، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اس کام کو بہت ترقی دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں چند ہی مساجد ہیں یا چند ہی شہر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی کہ وہاں پر ائمہ کرام ایک مدت سے خدمت کر رہے ہیں۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ پھر وہ خدمات بھی دیر پا ہوتی ہیں، اس کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً 50 یا اس سے بھی زیادہ حفاظ کرام اس ادارے سے الحمدللہ پیدا ہوئی ہے، 25-30 علماء کرام تیار ہوئے، جبکہ یہاں سوسائٹی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی نمازوں کا انتظام کیا جائے، مکتب کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، لیکن اس انتظام میں علماء اور حفاظ کا پیدا ہو جانا در حقیقت انتظامیہ اور ائمہ کرام کے آپس کے جوڑ کی بات ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب تقریباً 35 سال سے، حضرت مولانا عبدالاول صاحب بھی تقریباً اسی کے قریب 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، اور انہوں نے یہاں پر ایک وقت گزارا، تو الحمدللہ اس کے انوارات، اس کے اثرات آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جہاں پر درس قرآن ختم ہوا آج، وہیں پر ہمیں یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اسی مسجد کے دوسرے امام و خطیب حضرت مولانا غلام محمد صاحب نے ماشاءاللہ نمازوں میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور شروع سے لے کر آج اس کا بھی ختم ہو رہا ہے۔ بڑی ہی برکت والی چیز ہے کہ مغرب کی نماز میں وہ سلسلہ بھی پورا ہوگا۔ یہ چیزیں بڑی ہمت بھی چاہتی ہیں اور آپس میں بڑی اجتماعیت بھی چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو یہاں پر برسوں سے 50-60 سال سے قائم ہے، اور اب ان میں جو ماشاءاللہ ائمہ کرام ایک زمانے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو باقی رکھے۔ کہاں 102 نمبر کی چھوٹی سی مسجد تھی، چند کمروں پر مشتمل، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع مسجد عطا فرما دی، اور جس میں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بھی آ جاتا ہے، ان کے بیانات ہوتے ہیں، علماء اور اکابر آتے ہیں، اور ان کی مجالس سے ان کے بیانات سے آپ مستفید ہوتے ہیں، بہت ہی قابل قدر ہے۔ اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے،
آج دشمن جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اجتماعیت کو پارا پارا کرے. قرآن کریم میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں عداوتیں اور تفریق پیدا کرے. تفریق صرف میاں بیوی میں نہیں، باپ بیٹے میں تفریق، بھائی بھائی میں تفریق، ماں بیٹی میں تفریق، اور اسی طریقے پر استاد شاگرد میں تفریق، پیر مرید میں تفریق، اور سوسائٹی کی جو ایک انتظامیہ ہوتی ہے ان میں آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے، اور پھر ائمہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو توڑنا، اس کو ختم کرنا. یہ عامتاً کوششیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ادارہ محفوظ ہے اس سے تو وہ بھی ہزار مبارکبادیوں کا مستحق ہے. میں واقعتاً اپنے دل سے اس ادارے کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور جو اتنا عظیم کام ہوا کہ درس قرآن کریم ہوا اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا کو اور آپ سب حضرات کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر امریکہ ہوتا تو تمام سننے والوں کی دستار بندی کی جاتی، یا تو سنانے والے کی بھی دستار بندی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے بھائی گئے ہوئے تھے امریکہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر ایک فلاں جگہ سینٹر ہے، وہاں پر جلسہ ہے بہت بڑا. اچھا ہم بھی شریک ہوں گے. وہ شریک ہوئے. بھائی کس چیز کا جلسہ ہے؟ کہ بھائی کئی برس سے ایک عالم یہاں پر درس قرآن کر رہے تھے، تو جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کی دستار بندی ہونے والی ہے. تو بھائی وہاں تو اتنی ہی بات پر دستار بندی ہو رہی ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ 30 سال سے انہوں نے سنایا، لیکن ان کی بھی دستار بندی کا کوئی انتظام نہیں ہے. کہ واقعہ یہ کہ ہے بہت بڑی چیز، ان کے نزدیک وہ بھی بہت بڑی چیز تھی. ہمارے یہاں چونکہ الحمدللہ علمی اور دینی کام بہت ہو رہے ہیں، لہذا ہمیں یہ کوئی بڑی حیثیت معلوم نہیں ہوتی. لیکن قرآن کریم بہت بڑی چیز ہے، اس کا درس بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تو بڑے بڑے اپنے علماء اور شاگردوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں وہاں سے 2 سبق لے کر آیا ہوں. یہ جملے ہیں، 2 سبق لے کر آئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دارالعلوم دیوبند میں برسوں بخاری پڑھائی اور وہ 2 سبق سیکھ کر مالٹا کی جیل سے آئے ہیں، کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد بڑے اہتمام سے ارشاد فرمایا کہ ایک درس یہ ہے، یعنی ایک سبق یہ ہے کہ امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم سے وابستہ کرنے کی. جب تک قرآن کریم سے وابستہ نہیں ہوگی، اس کے معانی، اس کے مطالب نہیں سمجھائے جائیں گے، اس وقت تک امت کو اپنے دین کی معلومات حاصل نہیں ہوگی. اس لیے جہاں جہاں درس قرآن ہوتا ہے بہت مبارک. میں درخواست کروں گا، اس کا بھی بڑا المیہ ہے کہ درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں مسجدوں میں. اگر 100 نمازی ہیں تو مشکل سے 10-20 نمازی بیٹھتے ہیں، بقیہ نمازی محسوس کرتے ہیں گویا ہم کو ضرورت ہی نہیں اس کی. ایک افسوس ہے. اولاً تو درس قرآن کی مجلسیں بہت کم ہو رہی ہے. یہاں کیا، یہاں تو پھر بھی الحمدللہ غنیمت اس ملک میں الحمدللہ علماء کرام مسجدوں میں درس قرآن کر رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں تو ابھی ہندوستان زیادہ جانے لگا ہوں. میں نے جائزہ لگایا، بہت سے بڑے بڑے گاؤں ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، مشکل سے اکا دکا کسی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے. میں نے ترکیسر میں انداز لگایا، ڈابھیل میں انداز لگایا، اور جگہوں پر انداز، راندیر میں انداز لگایا. جو ایسی جگہ ہیں جہاں علماء موجود ہیں، بے شمار علماء. اگر چاہیں مسجد والے ہر مسجد میں درس قرآن کا انتظام ہو سکتا ہے. کتنے بڑے اساتذہ موجود ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، کوئی سنانے والا نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کتنا بڑا المیہ. یہ سمجھتے ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ اسی پر جہالت پہ ظاہر ہوتی ہے. ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ رمضان آ جاتا ہے، وہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کھلے عام دن میں خوب کھاتے پیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کی کیا عظمت اور وقت ہونی چاہیے. تو یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. لہذا جہاں درس قرآن ہو رہا ہے بہت ہی مبارکباد ہے، اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں الحمدللہ اب اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو اتنا عام فرما دیا ہے. آپ کو ہر شہر میں 10, 20, 30, 40, 50 علماء مل جائیں گے. ان علماء سے خدمات لی جائیں، استفادہ کیا جائے، ان کو کوئی وقت ان سے درخواست کی جائے، اور وہاں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو. اس بہانے سے علم آئے گا. مدارس میں علم آتا ہے، 15 سے 20, 22 سال تک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں،
الحمدللہ وہ عالم بنتے ہیں، لیکن علم دین تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو کہاں مسلمانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ دارالعلوم میں جا کر علم حاصل کریں گے؟ ذمہ داریاں ہیں اور عمر ہے، بال بچے ہیں، بیویاں ہیں اور معاش کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم مسجدوں میں جو قرآن و حدیث کے چرچے ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، ان کے درس ہوتے ہیں، اگر اس میں اس اہتمام کے ساتھ شرکت کریں کہ ہمیں کوئی دین کی بات معلوم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس چیز کا اور بھی رواج ہو جائے۔ جو بات میں نے عرض کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ درس قرآن بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہدایت ہے، اگر ہمیں یہی معلوم نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے تو ہم کیا عمل کریں گے؟ اس لیے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو عام فرمائے۔ اور پھر ضمناً یہ بات آ چکی تعارف میں کہ آج ایک نکاح بھی ہے، عجیب اتفاق ہے، حسن اتفاق۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب، حضرت مولانا غلام صاحب اور میں خود بھی مدرسہ مفتاح العلوم تراج میں بالکل بچپن میں داخل ہوئے تھے، وہیں پر ہم نے حفظ کیا، عربی کا سلسلہ شروع کیا، اور ماشاءاللہ حضرت مولانا علی محمد صاحب تراجوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے لیے سعادت تھی ہماری مولانا عبدالاول صاحب کی کہ ان کے پاس جو سب سے آخری کلاس ان کے گھر میں جا کر جنہوں نے کچھ پڑھا ہے، فائدہ اٹھایا، وہ ہماری آخری کلاس تھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا بالکل یہ صاحب فراش ہو گئے۔ الحمدللہ آج ان کی تیسری پشت ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ اور دیکھیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو آدمی علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دنیا میں کس طرح پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عام فرمائے، ہم سب دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ یہ چند کلمات عرض کیے، اب درخواست کروں گا آپ سب حضرات کی طرف سے بھی اور میں اپنی طرف سے بھی کہ انشاءاللہ ہمارے بزرگ مخدوم حضرت مولانا محمد آدم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ملفوظات طیبہ سے ہم سب حضرات کو مستفید فرمائیں گے۔